کرے کیا؟ آگ کا کام میرے بھائی جلانا، پانی کا کام ہے بجھانا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نیچرل بات ہے، فطری چیز ہے، یعنی اللہ نے اس کے اندر وہ اثر رکھا ہے۔ میں عقل کے خلاف بات کر رہا ہوں، یعنی دیکھیں جہاں عقل کام نہیں آتی، جہاں عقل جو ہے نا خاموش ہو جاتی ہے، ویسی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا کیا ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نے جلایا حضرت ابراہیم کو۔ پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبانا۔ حضرت موسیٰ جب جو ہے فرعون اور حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی جو ہے ندی پار کر رہے تھے، دریا پار کر رہے تھے، پل بن گیا، ساتھی پار ہو گئے، حضرت موسیٰ پار ہو گئے، جبکہ دریا کا کام ڈبانا تھا۔ اسی دریا میں پیچھے سے فرعون کا لشکر، پیچھے سے فرعون آیا، جیسی بیچ دریا میں پہنچے دریا نے اپنے اندر سمو لیا ان کو۔ کیا ہے؟ عقل میں آتی ہے سب باتیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ ہے کیا؟ میرے بھائی عقل جو ہے نا تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر تم عقلی اعتبار سے دیکھو گے، ظاہر سی بات ہے بندہ اگر عقلی گھوڑے دوڑائے گا تو خدا کا بھی انکار کر دے گا۔ کس کا؟ خدا کہاں ہے؟ کیسے ہے؟ دیکھے نہیں ہے، کیسے مانے؟ ہاں کیسے ایمان لائے خدا پہ؟ یہی تو سب ہو رہا ہے نا، جو جاوید اختر نے جو ہوا، جو سمجھ رہے ہیں ملحد ناستک، اس کے جیسے سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں جو عقل کے سانچے میں ہر چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں، جو عقل کے کسوٹی پہ کسنا چاہتے ہیں۔ پہلے جو چیز ہمارے عقل میں آئے گی وہی کام ہم کریں گے، تو وہ ملحدوں میں اور ہمارے مسلمان کہلانے والے لوگوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سب معراج کا اقرار نہیں کرتے، لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں خواب میں دیکھے ہیں، خواب میں گئے ہیں، وہ روحانی اعتبار سے گئے ہیں، وہ معراج منامی ہے، یعنی خواب کا معراج ہے، حقیقت میں معراج نہیں ہوئی۔ یعنی تم مصطفیٰ کی ذات کا، مصطفیٰ کے مقام کا، مصطفیٰ کے مرتبے کا انکار نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ کی قدرت کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کے اختیار کا انکار ہو رہا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کے بلانے کا انکار ہو رہا ہے۔ یار اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو جو ہے کیوں نہیں پل میں مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا سکتا، ہاں؟ لیکن ہم عقل کے اعتبار سے سوچتے کہ کیسے گئے ہوں گے۔ ابو جہل نے بھی یہی سوچا تھا، کس نے؟ ابو جہل نے بھی یہی سوچا تھا، کیسے چلے جائیں گے، کہاں بیت المقدس، کہاں مسجد حرام، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف گیا، پہلے آسمان میں گیا، دوسرے آسمان میں گیا، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، پھر اس کے بعد عرش، عرش اعظم، پھر سدرہ، سدرۃ المنتہا، پھر قاب قوسین اور ادنیٰ، یعنی اس کے بھی پرے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ اتنے چند لمحے کے اندر اتنا لمبا سفر طے کرنا، واپس آ بھی جانا، اور جب واپس آ کے بتا رہے کہ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، اور صرف گئے نہیں بلکہ نبیوں کی امامت کرائی، صرف گئے نہیں بلکہ نبیوں سے ملاقات کیا، صرف گئے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، صرف گئے نہیں بلکہ جنت کا معائنہ کیا، دوزخ کا معائنہ کیا، صرف گئے نہیں بلکہ رب کا دیدار کیا، رب سے ملاقات کی۔ اتنا سب چیزیں کرنے کے بعد جو ہے چند لمحے میں کوئی بندہ کیسے واپس آ سکتا ہے، چند لمحے میں کوئی بندہ کوئی واپس کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آپ بھی سوچیں گے کہ میرے عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، ارے میرے بھائی یہ تو خدا کی قدرت ہے، یہ جو موبائل ہے نا یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، یہ دماغ میں آتی ہے تمہارے؟ یہ دماغ میں نہیں آتی، چلا ہے اللہ کی قدرت کو دماغ میں لانے کی۔ شرم آنا چاہیے کم وقتوں کو۔ آج سے 20-30 سال پہلے، 30 سال پہلے، 25 سال پہلے اگر ہم تھے یا ہم رہتے آپس میں بات کرتے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو ہے میں آپوٹ میں بیٹھا رہوں گا اور ناگپور میں کوئی بندہ رہے گا، میں اسے دیکھوں گا وہ مجھے دیکھے گا۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ناگپور والا دیکھے نہ دیکھے، یہ ناگپور والے کو دیکھے نہ دیکھے، پہلے اس کو ناگپور لے کے جاؤ، بابا تاج الدین پاگل خانہ۔ سمجھ رہے آپ؟ کہاں؟ بابا تاج الدین پاگل خانہ، یہ پاگل خانے کا نام ہے ناگپور میں، بابا تاج الدین پاگل خانہ۔ بابا تاج الدین پاگل خانہ اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ بابا تاج الدین کو اس میں رکھا گیا تھا۔ اس کو بابا تاج الدین کو رکھا کیوں گیا تھا؟ لوگ دیوانے سمجھ رہے تھے، لوگ جو ہے یعنی پاگل مجنون سمجھ رہے تھے، لیکن یہ دیوانے تھے کیا؟ دیوانے تو تھے، لیکن یہ دنیا والے دیوانے نہیں،
بلکہ فنا اللہ تھے، یعنی دیوانے تھے لیکن دنیا سے بیگانے تھے۔ اللہ کریم کی ذات میں اپنی ذات پہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ فنا کر دیا تھا۔ اندر رکھا لوگوں نے، کچھ دن کے بعد کیا دیکھا کہ اندر بھی بابا تاج، باہر بھی بابا تاج، اندر بھی تاج الدین بابا، باہر بھی بابا تاج الدین۔ لوگ حیران کہ کس قوم نے اندر کر دیا، پل میں یہاں دکھتے ہیں، پل میں وہاں دکھتے ہیں۔ میرے بھائی دیوانے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ گدڑی میں اللہ کے لال ہوتے کون؟ اللہ کے لال۔ پھٹے پرانے لباس دیکھ کے جو کسی کے بارے میں آکلن مت لگانا کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ ارے تمہاری نظر میں وہ دیوانہ ہو سکتا ہے، تمہاری نظر میں جو تم اسے پاگل تو کر سکتے ہو، لیکن حقیقت میں کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، کون جانتا ہے۔ ایسے ایک بابا تاج الدین نہیں، کئیوں مثالیں ہمارے سامنے، کئیوں مثالیں، اندر بھی یہ باہر بھی ہو۔ لوگوں نے گیٹ کھول دیا کہ حضرت جاؤ جہاں جانا ہے، کون ٹھوکر مصیبت مول لے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آؤ۔ تو اس ٹائم سے، اس وقت سے بہت سارے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اسلام میں بھی داخل ہوئے، معتقد بھی ہو گئے، اور تب سے جو ہے اس کا نام پڑ گیا۔ تو آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی بندہ بولتا کہ میں وہاں بیٹھوں گا ناگپور میں، تم آگوٹ میں رہنا، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، عقل میں بات آتی؟ لیکن آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آپ ویڈیو کال کرو موبائل میں، ناگپور کا یہ 500 یہ 250 کلو میٹر ہے آگوٹ سے، کتنا؟ 250۔ آپ امریکہ فون کرو 5000 کلو میٹر دور، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اور امریکہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، تم ہندوستان میں بیٹھے ہو، تم یہاں سے اسے دیکھ رہے ہو، وہ وہاں سے تم کو دیکھ رہا ہے۔ عقل میں بات آتی ہے؟ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ کسی کے دماغ میں یہ بات گھسے گی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ایک چھوٹا سا ڈبہ، اور اس ڈبے میں جو ہے چند چھوٹی چھوٹی مشنری، اور اس کا کمال یہ ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے دنیا دیکھ رہے ہو، وہاں بیٹھ کے وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ عقلی اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ باتیں بالکل بھی نہیں آتی۔ جب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہمارے عقل میں نہیں آتی، جب انسان کی بنائی ہوئی مشنری ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، تو اللہ کی قدرت کا کون احاطہ کر سکتا ہے یار؟ خدا کی قدرت کیسے ہمارے عقل میں سما سکتی ہے؟ اللہ کی قدرت کیسے ہمارے عقل میں آ سکتی ہے؟ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ مصطفیٰ جان رحمت پل میں وہاں گئے، پل میں وہاں سے واپس آ گئے۔ جو بندہ جیسے کہ ابو جہل، اس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ پل میں کوئی چلا جائے، پل میں کوئی واپس آ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے، آج اگر کوئی بندہ سوال اٹھاتا ہے، آج اگر کوئی بندہ اس طریقے سے بات کرتا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ صدیق اکبر کا شیدائی نہیں، بلکہ یہ ابو جہل کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ یہ صحابہ کے طریقے کو اپنانے والا نہیں، بلکہ مصطفیٰ کے جو غدار ہے، مصطفیٰ کے جو گستاخ ہے، جو دین کے دشمن ہے، یہ ان کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ بلکہ صدیق کے نقش قدم پہ چلنے والا کیسا ہے، اس کی مثال جانتے ہو؟ جب جو ہے ابو جہل کو پتا چلا کہ مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے دیدار کرایا، معراج میں گئے تھے، سب سے پہلے جانتے کس کو پکڑا اس نے؟ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، کہا صدیق، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا یارانہ تھا، دوستی تھی، بڑے قریبی تھے حضور کے، حضرت صدیق اکبر۔ کہا صدیق جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا کوئی بندہ چند لمحے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے، مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کے لیے جا سکتا ہے اور پھر واپس بھی آ جائے؟ کہا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل نے کہا جانتے ہو کون کہتا ہے یہ بات؟ کہا کون کہہ رہا ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کی ساتھ میں تم اٹھتے بیٹھتے ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب جو ہے ابو جہل نے اتنا کہا، صدیق اکبر نے اتنا سنا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اگر آقا نے کہا ہے تو حق کہا ہے۔ ابو جہل نے کہا ابھی تو تم نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ پل بھر میں جا کے واپس آ جائے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا ارے میں نے کوئی نہیں کہا، میرے مصطفیٰ کوئی تھوڑی ہے، ارے آقا کے ایسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے جو کہا ہے بالکل حق کہا ہے، آقا نے جو کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے اگر کہا ہے تو بالکل جو ہے صحیح کہا ہے، وہ غلط بول ہی نہیں سکتے۔ کہ اللہ نے انہیں بلایا، مصطفیٰ گئے اور جا کے واپس آ گئے، لیکن اتنے تک بات تھوڑی سی نہیں تھی،
یہی تک تھوڑی، اب دشمن جو ہوتے ہیں نا ہر چال چلنا ان کو آتا ہے،